بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ بنو مزینہ قبیلہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آباد تھا۔ اس کا شاعر کعب بن زہیر اپنے اشعار کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی بجیر بن زہیر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے کرب و جوار میں جا پہنچا۔ اس وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ بتدریج اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر ابھی تک اسلام کے مخالفین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ بجیر بن سہیل اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں کچھ وقت کے لیے حضرت محمد کی باتیں سن آتا ہوں۔ سنا ہے کہ ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کعب بن زہیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہاں ٹھہر کر تمہارا انتظار کروں گا، تم یثرب سے ہو کر آ جاؤ۔ بجیر بن زہیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول اس نوجوان کو خوش آمدید کہا، اس کی عزت افزائی کی، اسے اسلام کی دعوت بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت دینے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے اسے دعوت دی تو بجیر کی کایا پلٹ گئی۔ سلیم الفطرت تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زہیر اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ چند دنوں بعد اسے اپنے بھائی کے اسلام لانے کی خبر ملی تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ شاعر تو تھا ہی، اس پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے اللہ کے رسول اپنے بھائی کی ہجوم پر مبنی نہایت نازیبا قصیدہ کہہ دیا۔ عربوں میں فن شاعری کو بڑا ممتاز مرتبہ حاصل تھا۔ شعراء کسی بھی قبیلے کی جان ہوتے تھے۔ شاعر کسی شخص یا قبیلے کی تعریف یا مذمت کر دیتا تو اسے مدتوں یاد رکھا جاتا تھا۔ کسی شخص نے اس نازیبا شاعر کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ اشعار پہنچے تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، جسے بھی کعب ملے وہ اسے قتل کر دے۔ اس کڑے اور مشکل حالات میں اس کا بھائی بجیر بن زہیر اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی جان کی فکر کرو، اسے بچاؤ، اور ہدایت دی کہ تم فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو۔ پھر حضرت بجیر بن کہنے لگے، بھائی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے کہ جو کوئی بھی ان کے پاس آ کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول اس کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت بجیر نے اپنے بھائی کعب کو اسلام لانے کی دعوت دی، اسے اسلام کے محسن سے آگاہ کیا تو کعب نے بھائی کی بات مان لی۔ ایک دن وہ چھپتا چھپاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کو دیکھا تو جس طرح شاعروں کی عادت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ قصیدہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کرتے ہوئے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے، حالانکہ مجھے تو ان سے معافی کی امید ہے۔ اللہ کے رسول کی تعریف اور مداح بیان کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتا رہا۔ پھر وہ اعلیٰ ترین ہستی جن کا شیوا اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا تھا، کعب کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اسلام کو قبول فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی چادر عطا فرماتے ہیں۔ یہیں سیرت نگاروں نے کہے ہوئے اشعار بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر میں وہ یہ بھی کہتا ہے، میں وہ شخص ہوں جس سے امان دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم، تجھے قتل سے امان دی گئی ہے۔